لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی حق ہے. یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے. یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی سی ہے، جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ، وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے. اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں. یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے. اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ہیں. ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کر دیں گے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بت پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں، کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دیا، پروٹیسٹنٹ نے، اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا. ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی. لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا ہے. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر آیت نمبر 72 میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مشرکین عرب بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے
والذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو، خواہ وہ بت ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہے، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے. آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا، اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو پوجتے ہو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کے سوا. وہاں پہ بھی آئے من دون اللہ. وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے، تو اسے جانتا ہے. جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. عیسیٰ ابن مریم تو سائڈ پہ ہو گئے کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے. یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی. وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی، اس میں انہوں نے نا یہی جو سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے نا اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب بلایا جا رہا ہے. ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا، اس کے بعد جو وہاں پہ منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، لو جی حضرت عیسیٰ آئے اب ہماری شفاعت کریں گے. تو جب وہ اللہ کی گفتگو عیسیٰ ابن مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا، تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہو کے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ہم کس ایلیوژن میں زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس کو پورا، اور ایکچوئل نقشہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے پیچھے گزار دی ہے، آخرت میں تو ان کے دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے یار میں نے 50-60 سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکوری کر لیں، پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا. مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی، کیا کرتے رہے. آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو، ابھی تو یہ مضمون اس میں آگے چلے گا. اللہ نے کہا کہ ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی. تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے. تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور ہستیوں نے پیدا کی ہے. چلیں اگر کوئی کہتا ہے یہ بتوں کے بارے میں تو بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے؟ یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں، بابوں کے ماننے والے بھی، کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں. تو اندازہ کریں توحید اپنے ٹاپک کے اندر بالکل کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی